السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، تحسینی فاؤنڈیشن کے یوٹیوب چینل میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ سامعین، آج ہم ایک اہم ٹاپک پر آپ سے گفتگو کے لیے حاضر ہیں۔ وہ ٹاپک یہ ہے کہ کیا عاشق رسول کہنا غلط ہے؟ آپ اس ٹاپک کو سن کر حیران ہو گئے ہوں گے کہ یہ کون سا ٹاپک ہے۔ ہم سب تو عاشق رسول ہیں، تو ہمارا اپنے آپ کو عاشق رسول کہنا غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آج ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے۔ دھیان دیں کہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے۔ آپ سب جانتے ہوں گے، حرمین طیبین میں نجدی حکومت نے اپنے مبلغین رکھے ہیں جو جگہ جگہ زائرین کو بہکاتے ہیں، انہیں صحیح عقائد سے گمراہ کر کے گمراہی کے دلدل میں پھنساتے ہیں۔ انہی میں سے ایک شیخ مظفر مدنی ہے، جس نے زائرین حرمین طیبین کو پکڑا اور انہیں سمجھاتے ہوئے کہا کہ عاشق رسول جو جملہ ہم لوگ بولتے ہیں یہ کہنا غلط ہے، اور اس نے یہ دلیل دی کہ کیا کوئی اپنی بیٹی کے لیے بارے میں کہتا ہے کہ میں اس کا عاشق ہوں؟ کیا کوئی اپنی ماں کے لیے کہتا ہے کہ میں اس کا عاشق ہوں؟ پہلے آپ اس کی اس ویڈیو کو سنیے، اس کے بعد ہم اس کا جواب دیں گے اور بتائیں گے کہ عاشق رسول کہنا کیسا ہے۔ سنیے اس کی ویڈیو کو کہ اس نے کیا کہا۔ عاشق رسول یہ بہت غلط جملہ ہے۔ کیوں؟ میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، اگر یہ جملہ اچھا ہے، عاشق کوئی اپنے گھر میں استعمال کرتا ہے، کہتا ہے میری بیٹی سے عشق ہے، میں عاشق بیٹی ہوں، عاشق بہن ہوں، وہ کہتا ہے۔ سنا آپ نے اس شیخ مظفر مدنی کو، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عاشق رسول کہنا یہ جملہ بہت غلط ہے، نہیں کہنا چاہیے کہ کیا ہم اپنی بیٹی کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم اس کے عاشق ہیں، یا ماں کے بارے میں کہتے ہیں ہم اس کے عاشق ہیں؟ اور یہ جناب یہ بھی کہتے ہیں کہ محبت کا لفظ استعمال کرنا چاہیے، اور قرآن پاک میں بھی لفظ محبت آیا ہے۔ تو جناب یہ عشق یہ اردو میں مستعمل ہے عشق، اور عربی میں اس کا جو لفظ آتا ہے وہ محبت ہی آتا ہے، تو قرآن پاک میں لفظ محبت ہی آئے گا۔ رہی بات یہ کہ عاشق کہنا صحیح ہے یا غلط ہے، تو اس کا جواب سنیے کہ عشق کسے کہتے ہیں اور محبت کیا ہے اور عشق کیا ہے۔ دھیان رہے کہ کسی کی طرف دل کا جو میلان بڑھتا ہے، اور جب بڑھتے بڑھتے انتہائی درجے کو پہنچ جاتا ہے اور دیوانگی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تو اس مقام کو لفظ عشق سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور یہ ایسی وجدانی کیفیت ہوتی ہے جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت خواجہ یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے، المحبت حالۃ لا يعبر عنها مقالۃ، یعنی محبت ایک ایسی حالت ہے جسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ اب رہا عشق کا استعمال، تو یہ عشق کا استعمال نیکی اور بدی دونوں کے جذبات کے لیے ہوتا ہے۔ ایسے ہی محبت کا لفظ ہے کہ اس کا استعمال بھی نیکی اور بدی دونوں معنی میں ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اپنی والدہ سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہے کہ یہ میری محبوبہ ہیں، یا اپنی بیٹی سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہے کہ یہ میری محبوبہ ہے، تو ایسے تو اس میں بھی یہی برائی ہوگی جو کہ آپ عاشق میں برائی ڈھونڈ رہے ہیں۔ ارے بھائی، جس طرح یہ کہنا کہ میں اپنے بیٹی کا عاشق ہوں، اپنی ماں کا عاشق ہوں، اسی طرح یہ کہنا بھی تو برا ہے کہ صاحب میری ماں میری محبوبہ ہے یا میری بیٹی میری محبوبہ ہے۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ عشق کا استعمال جو ہے وہ دونوں طرح سے ہے، نیکی کے لیے بھی ہے اور بدی کے لیے بھی ہے۔ ہم جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق کا اظہار کرتے ہیں وہ یہ نیکی والے معنی ہی میں مستعمل ہے، اسی طرح جو اولیاء اللہ سے عشق کا اظہار کرتے ہیں وہ اسی معنی میں مستعمل ہے۔ اور محبت کا لفظ بھی دونوں معنی میں مستعمل ہوتا ہے، تو محبت چاہے محب رسول کہیں چاہے عاشق رسول کہیں، بات ایک ہی ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ عاشق بیٹی کہا جاتا ہے یا عاشق ماں کہا جاتا ہے، نہیں کہا جاتا ہے، تو ہم بھی تو کہتے ہیں یہ بھی تو نہیں کہا جاتا کہ یہ اپنی ماں کے لیے کہ یہ میری محبوبہ ہیں، اپنی بیٹی کے لیے یہ بھی تو نہیں کہا جاتا کہ یہ میری بیٹی میری محبوبہ ہے، حالانکہ لفظ تو درست ہے۔ لیکن آپ ذرا سوچیں کہ آپ ایک لفظ کو کس معنی کے لیے لے جا رہے ہیں۔ یہ صرف اور صرف اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ لوگوں کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے دور کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کا اور آپ کے اکابر کا طریقہ رہا ہے۔ آج ہم جب وہابیوں نجدیوں کو برا بھلا کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں آپ کو تو یہی پڑھی ہے،
اب وہ لوگ ذرا اندازہ لگائیں کہ یہ کس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے لوگوں کو دور کرتے ہیں۔ اور رہی بات عشق کے استعمال کی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے، تو یہ لفظ عشق اور لفظ عاشق نہ جانے کب سے ہمارے اکابر بزرگ استعمال کرتے ہوئے آئے ہیں، اور اردو ادب کے بڑے بڑے شعراء نے اس لفظ کا استعمال حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا ہے۔ میں یہاں پر ایک مثال کے طور پر شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال کا ایک شعر پیش کر رہا ہوں، جس میں انہوں نے کہا ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اس میں ڈاکٹر اقبال نے عشق کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو یہ عشق کا لفظ استعمال جو ہوتا ہے وہ دونوں طرح سے ہوتا ہے، نیکی کے جذبے میں بھی اور بدی کے جذبے میں بھی۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق کرتے ہیں، یہ ہمارا عشق نیکی والا عشق ہے، ہم عاشق رسول ہیں الحمدللہ۔ تو یہ کہنا کہ عاشق رسول کہنا غلط جملہ ہے، یہ خود کہنے والا غلط ہے۔ عاشق رسول کہنا بالکل درست ہے، اور ہم سب الحمدللہ عاشق رسول ہیں۔ میں اپنے مسلمان بھائیوں سے بہنوں سے گزارش کروں گا کہ ان لوگوں سے دور رہیں، اور ان جیسے جتنے بھی ہیں ان سب کو سوشل میڈیا پر نہ سنیں، نہ ان کی پوسٹ کو شیئر کریں، کیونکہ آج کل ہماری سنی عوام انجانے میں ان کو سنتی ہے اور پھر دھیرے دھیرے وہ بہک جاتی ہے۔ تو ان لوگوں سے دور رہیں، اپنے آپ کو بھی دور رکھیں، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے ملنے جلنے والوں کو بھی دور کریں ان سے۔